اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر زمین ہندوستان پر ہزاروں سال سے دو بڑی قومیں یعنی ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ وہیں آج سے قبل کچھ سو سال پہلے بننے والے ایک مذہب نے دونوں قوموں کے درمیان اپنا ایک الگ ہی مقام پیدا کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سکھ مت کی۔ پاکستان اور ہندوستان میں ایک بڑی آبادی جس کی پیروکار ہے۔ سکھ مت کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کوئی مذہب نہیں بلکہ وہ اسے ہندو مت کے ایک اصلاحی تحریک کا نام دیتے ہیں۔ سکھ مت کے حقیقی بانی کا نام بابا گرو نانک ہے، جو سن 1459 عیسوی لاہور سے 50 میل دور ایک گاؤں تلونڈی میں پیدا ہوئے۔ حالیہ دنوں میں یہ گاؤں ننکانہ صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ گرو نانک جی کو شروع سے ہی مذہب اور شاعری سے لگاؤ تھا، جبکہ آپ کاروبار اور عملی زندگی سے گھبراتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے گھر والوں نے صرف 16 سال کی عمر میں ہی آپ کی شادی کروا دی۔ اس شادی سے آپ کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اولاد کی ذمہ داری کاندھوں پر پڑی تو آپ نے ذریعہ معاش کے لیے ایک معمولی ملازمت اختیار کر لی۔ لکھی روایت کے مطابق ایک دن کہ جب گرو نانک صاحب اپنے ایک دوست کے ساتھ ندی میں نہانے کے لیے اترے، آپ 3 دن تک اس ندی سے باہر نہ نکلے۔ خوب تلاشی کے باوجود بھی آپ کا کوئی سراغ نہ لگا۔ 3 دن بعد آپ اسی مقام سے نمودار ہوئے کہ جہاں آپ نے غوطہ لگایا تھا۔ واپس آنے کے بعد گرو نانک نے ایک خدائے واحد کی عبادت کی تلقین شروع کی، اسے آپ نے ایک اونکار کا نام دیا۔ اس واقعے کے بعد بابا گرو نانک نے ملازمت ترک کر دی اور اپنے دوستوں کے ہمراہ ہندو مت اور اسلام کے درمیان جہاد کی تبلیغ کرنے لگے۔ آپ توحید یعنی ایک خدا لا شریک کی عبادت کی تلقین کرتے تھے، جسے آپ ایک اونکار کہتے تھے۔ سکھ مت میں آج بھی ایک خدا یعنی ایک اونکار کی عبادت کی جاتی ہے۔ ابتدا میں بابا گرو نانک کے پیروکاروں کو بھائی کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے دور میں نہ تو یہ تحریک ایک مذہب میں تبدیل ہوئی تھی اور نہ تو اسے سکھ مت کا نام دیا گیا تھا۔ گرو نانک کے پیروکاروں کو سکھ کا لقب 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ کے دور میں دیا گیا، جس کا مطلب ہے مقلد یعنی پیروی کرنے والا۔ بابا گرو نانک 1539 عیسوی میں پاکستان کے شہر کرتارپور میں فوت ہوئے۔ سکھ میں یہ روایت بھی بہت مشہور ہے کہ بابا گرو نانک کی لاش چادر کے نیچے سے غائب ہو گئی تھی، اس لیے نہ تو اسے ہندوؤں کے مطابق جلایا جا سکا اور نہ ہی مسلمانوں کے مطابق دفنایا جا سکا۔ بابا گرو نانک کو سکھ مت کے بانی اور اس کے پہلے گرو کا درجہ حاصل ہے۔ گرو نانک کے علاوہ سکھ مت میں مزید 9 گرو پیدا ہوئے، جنہوں نے اس مذہب کو وہ صورت دی جس میں آج یہ موجود ہے۔ گرو نانک کی وفات کے بعد اس تحریک کی قیادت گرو انگد نامی اس شخص نے سنبھالی، جس نے سکھوں کا اپنا رسول خط ایجاد کیا، جسے گور مکھی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے گرو امر داس نے سکھوں کو 22 حلقوں میں تقسیم کیا۔ چوتھے گرو رام داس نے سکھوں کی شادی اور مرنے کی رسومات ہندو مت سے الگ متعین کرائی اور بادشاہ اکبر سے ایک قدرتی چشمہ حاصل کر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جو آج امرتسر کہلاتا ہے۔ 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ نے سکھ مت کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب تیار کی۔ اسی گرو کے دور میں سکھوں میں امن پسند کی جگہ جنگ و جدل کا رجحان پیدا ہوا اور اسی وجہ سے گرو ارجن دیو کا ٹکراؤ مغل بادشاہ جہانگیر سے ہوا اور اسی کے حکم پر سکھوں کے 5ویں گرو کو قتل کر دیا گیا۔ سکھوں کے 9ویں گرو دیو بہادر تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے جب ان پر اسلام پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا تو بادشاہ اورنگزیب نے انہیں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے گرو گوبند سنگھ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو کے طور پر منتخب ہوئے۔ گرو گوبند سنگھ نے ہی سکھ مردوں کو اپنے نام میں سنگھ یعنی شیر اور عورتوں کے لیے کور یعنی شہزادی کا اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے سکھ مت کے ماننے والوں کو اپنے بال بڑھانے، کنگا، کچا، کڑا اور کرپان یعنی تلوار اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا۔ گرو گوبند سنگھ نے ہی اپنی موت سے قبل یہ طے کر دیا تھا کہ اب آئندہ کوئی آدمی سکھوں کا گرو منتخب نہیں ہوگا، بلکہ ان کی کتاب گرو گرنتھ صاحب ہی ان کے لیے ہمیشہ گرو کا کام انجام دے گی۔ لہٰذا گرو گوبند سنگھ کے دور میں ہی سکھ مت اپنی مکمل ساخت اختیار کر چکا تھا۔ آج یعنی موجودہ دور میں دیگر مذاہب کی طرح سکھ مت میں بھی بہت سے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، تو آئیے آپ کو سکھ مت کے ان فرقوں کے نام اور عقائد سے بھی واقف کرواتے چلیں۔ اداسی دوستو، یہ سکھ مت کے سب سے اولین فرقوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اداسی فرقے سے تعلق رکھنے والے سکھ رہبانیت پسند
और तारिकुद दुनिया होते हैं। ये लोग अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर और दीगर रूहानी मशकों में मशगूल रहते हैं। सिखमत के इस फिरके की इब्तिदा बाबा गुरु नानक के बड़े बेटे श्री चंद ने की थी, जो बाकायदा एक सिख गुरु तो नहीं थे, लेकिन सिखमत में इन्हें इंतहाई अकीदत और एहतराम हासिल है। नानकपंथी दोस्तों, सिखों का ये गिरोह ना तो अपने बाल बढ़ाता है और ना ही दाढ़ी, बल्कि ये इंतहाई किस्म के अमन पसंद लोग होते हैं। नानकपंथी उन सिखों को कहा जाता है कि जो बाबा गुरु नानक जी की इब्तिदाई तालीमात के पैरोकार हैं, बाद में आने वाले सिख गिरोह के कवानीन को तस्लीम नहीं करते। इसलिए ये लोग सिख मत और हिंदू मत के दरमियान खींची गई लकीर पर रहते हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में नानकपंथी फ़िरके के अफराद की एक बड़ी तादाद आबाद है। नामधारी सिखों का वो फ़िरका है जो इस बात पे यकीन रखता है कि सिख गुरुओं का सिलसिला 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद भी जारी और सारी है। नामधारियों को कुक्का सिंह भी कहा जाता है। ये लोग किसी और मजहबी इबादत या रस्म पे यकीन नहीं रखते सिवाय खुदा के नाम का विर्द करने के, और इसीलिए इन्हें नामधारी भी कहा जाता है। ये सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते हैं और इनकी इबादत गाहों को धर्मशाला कहा जाता है। ये लोग सब्जियां खाते हैं और गोश्त से सख्त परहेज करते हैं। निरंकारी नामी ये फ़िरका 18वीं सदी में जन्म लेने वाले एक सिख गुरु बाबा रामदयाल के कायम करदा हैं। 19वीं सदी के वस्त में सिख मजहब बहुत सी अजीबोगरीब रसूमात और बुत परस्ती की तरफ माइल हो चुका था। अब बाबा रामदयाल ने सिख मजहब में सफाई की और ये तहरीक शुरू की, जिसे पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के दौर में शुरू किया गया था। निरंकारी नामी ये फ़िरका बुत परस्ती के शदीद खिलाफ है। निर्मल दोस्तों, निर्मल नामी ये फ़िरका ऐसे सिखों पर मुश्तमिल है जो हिंदू लोगों से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखते हैं। ये लोग तारीख़ुद दुनिया होने के साथ साथ हिंदू जोगियों की मानिंद भगवा रंग का लिबास पहनते हैं, कुंभ के मेले में शिरकत करते हैं। इसके अलावा हिंदू मत की कई दूसरी रसूमात पर भी अमल करते हैं। इस फ़िरके की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ ख्याल पाए जाते हैं, जिनमें सबसे मकबूल ये है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जमात के 5 अफराद को संस्कृत और वेद की तालीमात हासिल करने के लिए बनारस रवाना किया था। ये फ़िरका उन्हीं 5 अफराद के पैरोकार पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये थी सिख मज़हब की मुख्तसर सी तारीख़ और इस मज़हब में पाए जाने वाले कुछ फ़िरकों का अहवाल। सिख मत में और भी फ़िरके मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम को एक ही वीडियो में बयान करना खासा मुश्किल है। इसलिए हमने आपकी मालूमात के लिए चंद बड़े और मशहूर फ़िरकों का ही इंतखाब किया है। वीडियो का अख्ताम होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।